بنی اسرائیل پر انعامات ربانی کی بارش۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے پے در پہ انعامات اور احسانات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جب ہم نے تم کو قوم فرعون سے نجات بخشی، تم کو بڑا دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی، اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا تو تم کو تو نجات دی اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا تو تم نے ان کے پیچھے بچھڑے کو معبود مقرر کر لیا اور تم ظلم کر رہے تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا کہ تم شکر کرو۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیو، تم نے بچھڑے کو معبود ٹھہرانے میں بڑا ظلم کیا ہے، سو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو اور اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے، پھر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، وہ بے شک معاف کرنے والا صاحب رحم ہے۔ اور جب تم نے موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ، جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے، لہٰذا تم کو بجلی نے آ گھیرا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر موت آ جانے کے بعد ہم نے تم کو سرنو زندہ کر دیا تاکہ احسان مانو، اور بادل کا تم پر سایہ کیے رکھا اور تمہارے لیے من اور سلوہ اتارے کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ پیو، مگر تمہارے بزرگوں نے ان نعمتوں کی قدر نہ جانی اور وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے تھے بلکہ یہ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، انہوں نے لاٹھی ماری تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر کے پانی پی لیا۔ ہم نے حکم دیا کہ اللہ کی عطا فرمائی ہوئی روزی کھاؤ اور پیو، مگر زمین فساد نہ کرتے پھرنا۔ اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم سے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا، سو آپ اپنے پروردگار سے دعا کیجیے کہ ترکاری اور ککڑی اور گیہوں اور مسور، پیاز وغیرہ جو نباتات زمین سے اگتی ہے ہمارے لیے پیدا کر دے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا عمدہ چیزیں چھوڑ کر ان کی وہ ناقص چیزیں چاہتے ہو؟ اگر یہی چیزیں مطلوب ہیں تو کسی شہر میں جا اترو، وہاں جو مانگتے ہو مل جائے گا۔ آخرکار ذلت، رسوائی اور محتاجی، بے نوائی ان سے چمٹا دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، اور یہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کیے جاتے تھے اور حد سے بڑھے جاتے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا یہ احسان بیان فرمایا ہے کہ اس نے انہیں من و سلوہ مہیا فرمایا، یہ دونوں دل پسند کھانے تھے جو انہیں بلا مشقت حاصل ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ صبح کے وقت ان پر من نازل فرماتا تھا اور شام کے وقت بٹیروں کے جھنڈ بھیج دیتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پتھر پر عصا مارنے سے ان کے لیے اللہ کی قدرت سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ تھا جس میں پہلے تھوڑا تھوڑا پانی جاری ہوتا، پھر وہ میٹھا پانی تیزی سے بہنے لگتا، وہ خود بھی پیتے، جانوروں کو بھی پلاتے اور ضرورت کے مطابق ذخیرہ بھی کر لیتے۔ گرمی سے بچاؤ کے لیے انہیں بادلوں کا سایہ میسر تھا۔ یہ اللہ کی عظیم نعمتیں اور عطیات تھے۔ ان لوگوں نے ان کا کمحقہ خیال نہ رکھا، نہ ان کا شکر کرتے ہوئے کمحقہ عبادت کی، بلکہ بعد میں ان میں سے بہت سے افراد ان نعمتوں سے تنگ آ گئے اور ان کے بدلے زمین سے اگنے والی ترکاریاں اور پیاز وغیرہ مانگنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سختی سے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بہتر چیز کے بدلے ادنیٰ چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا، شہر میں جاؤ، وہاں تمہیں پسند کی سب چیزیں ملیں گی، یعنی موجودہ بے مثال نعمتوں کے بدلے جن چیزوں کا تم مطالبہ کر رہے ہو وہ تو ہر چھوٹی بڑی بستی والوں کو حاصل ہیں۔ جب تم وہاں جاؤ تو یہ ادنیٰ چیزیں تمہیں مل سکتی ہیں، لیکن یہاں میں تمہارا مطالبہ پورا نہیں کروں گا۔ ان لوگوں کی مذکورہ بالا تمام حرکتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں جن کاموں سے منع کیا گیا تھا وہ ان سے باز نہیں آئے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس میں حد سے آگے نہ بڑھو ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہو جائے وہ یقیناً تباہ ہوگا۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شدید وعید کے ساتھ ان لوگوں کے لیے رحمت اور امید کا دروازہ کھلا رکھا جو توبہ کر کے اللہ کی طرف آ جائیں اور مردود شیطان کے راستے پر نہ چلتے رہیں۔ اس لیے فرمایا بے شک میں انہیں بخش دینے والا ہوں جو توبہ کریں، ایمان لائیں، نیک عمل کریں اور راست پر بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت موسیٰ کو خصوصی ملاقات کا شرف اور احکامات و شریعت دینے کے لیے کوہ طور پر 40 دنوں کے لیے بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر دیدار ربانی کی خواہش کا اظہار کیا، جسے اللہ تعالیٰ نے درج ذیل پیرائے میں بیان فرمایا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 رات کی میعاد مقرر کی اور 10 راتیں اور ملا کے اسے پورے 40 کر دیا۔ پھر اس کے پروردگار کی 40 رات کو میعاد پوری ہو گئی اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے کوہ طور پر جانے کے بعد تم میری قوم میں میرے جانشین ہو جاؤ، ان کی اصلاح کرتے رہنا اور شریروں کے رستے پر نہ چلنا۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر کوہ طور پر پہنچے اور ان کے پروردگار نے ان سے کلام کیا تو کہنے لگے اے میرے پروردگار مجھے جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار بھی کروں۔ پروردگار نے فرمایا کہ تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، ہاں پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم مجھ کو دیکھ سکو گے۔ جب ان کا پروردگار پہاڑ پر جلوہ نما ہوا تو تجلی انوار ربانی اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے کہ تیری ذات پاک ہے اور میں تیرے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور جو ایمان لانے والے ہیں ان سب سے اول ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میں نے تم کو اپنے پیغام اور اپنے کلام کے ذریعے سے لوگوں سے ممتاز کیا ہے، لہٰذا جو میں نے تم کو عطا کیا ہے اسے لے لو اور میرا شکر بجا لاؤ۔ اور ہم نے توریت کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اسے مضبوطی سے پکڑے رہو اور اپنی قوم سے بھی کہہ دو کہ ان باتوں کو جو اس میں درج ہیں اور بہت بہتر ہیں پکڑے رہیں۔ میں عنقریب تم کو نافرمان لوگوں کا گھر دکھاؤں گا۔ جو لوگ زمین میں ناحق غرور کرتے ہیں ان کو اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا۔ اگر یہ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں، اور اگر راستی کا راستہ دیکھیں تو اسے اپنا راستہ نہ بنائیں، اور اگر گمراہی کی راہ دیکھیں تو اسے راستہ بنا لیں۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غفلت کرتے رہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کے آنے کا جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہ جیسے عمل کرتے ہیں ویسا ہی ان کو بدلہ ملے گا۔ اور تابعین صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ 30 راتواں سے مراد ذوالقعدہ کا پورا مہینہ ہے اور ذی الحج کے 10 دنوں کے ساتھ 40 رات کی مدت مکمل ہوئی۔ اس روایت کی روشنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا یہ شرف عید قربان کے دن حاصل ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تکمیل بھی اسی تاریخ کو ہوئی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن کی مدت مکمل کر لی۔ اس دوران میں آپ نے روزے رکھے، کہتے ہیں اس دوران میں آپ نے بالکل کھانا نہ کھایا۔ جب 1 مہینہ مکمل ہو گیا تو آپ نے کسی درخت کی چھال چبا لی تاکہ منہ کی ناگوار بو ختم ہو جائے۔ تب اللہ تعالیٰ نے مزید 10 دن روزے رکھنے کا حکم دیا۔ اس طرح کل مدت 40 دن ہو گئی۔ جب آپ نے طور کی طرف روانہ ہونے کا ارادہ کیا تو اپنی قوم بنی اسرائیل پر حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر فرما دیا۔ وہ آپ کے سگے بھائی بھی تھے اور تبلیغ کے فرائض کی ادائیگی میں معاون بھی۔ آپ نے انہیں کچھ نصیحتیں فرمائیں، کچھ احکام دیے، اور یہ چیز حضرت ہارون علیہ السلام کے بلند مقام اور شرف نبوت کے منافی نہیں۔ اور جب موسیٰ ہمارے وقت مقررہ پر آئے، یعنی جس وقت آنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا، اور ان کے رب نے ان سے باتیں کی، یعنی اللہ نے آپ سے پردے کے پیچھے سے کلام کیا، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی آواز سنی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا اور قرب بخشا۔ جب آپ کو یہ بلند مقام حاصل ہوا اور ہم کلامی کے شرف سے مشرف ہوئے تو آپ نے درخواست کی کہ پردہ اٹھا کر دیدار کا شرف عطا فرمایا جائے۔ آپ نے عرض کی اے میرے پروردگار مجھے اپنا دیدار کرا دیجیے کہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ ارشاد ہوا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا
کہ آپ اللہ جو جل کی تجلی برداشت نہیں کر سکتے، بلکہ انسان سے زیادہ مضبوط اور بڑی مخلوق یعنی پہاڑ بھی اس قابل نہیں کہ خالق کی تجلی کے سامنے ٹھہر سکے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اور اگر اپنی جگہ برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ حضرت ابو موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا حجاب بھی نور ہے، اگر اس حجاب کو ہٹا دے تو اس کے چہرہ اقدس کے انوار سے تمام مخلوق جل جائے جس تک اس کی نظر پہنچتی ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے، وہ آپ سے بڑا اور زیادہ سخت ہے۔ پس جب ان کے رب نے اس پر تجلی فرمائی اور آپ نے پہاڑ کو دیکھا، وہ ٹوٹ پھوٹ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی اس کیفیت کو دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھوٹ ہو کر گر گئے، لیکن پہلا قول درست ہے کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے، کیونکہ اس کے بعد یہ ارشاد، جب ہوش میں آئے، ہوش میں آنا غسی ہی سے ہوتا ہے، اسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا کہا جاتا ہے۔ بے شک آپ کی ذات منزہ اس لفظ میں اللہ کی پاکیزگی اور عظمت کا اظہار ہے کہ اس کی عظمت کی وجہ سے کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا۔ میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں، یعنی آئندہ کبھی دیدار کی درخواست نہیں کروں گا، اور میں سب سے پہلے اس پر ایمان لانے والا ہوں کہ تیری تجلی نہ کوئی زندہ برداشت کرتا ہے نہ بے جان مخلوق، جاندار فوراً ہلاک ہو جائے گا اور بے جان ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ صحیح میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کرام میں سے مجھے دوسروں پر فضیلت نہ دو، کیونکہ قیامت کے دن لوگ بے ہوش ہو جائیں گے تو سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا۔ اس وقت میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا ایک پایہ پکڑے ہوئے ہیں، معلوم نہیں انہیں مجھ سے پہلے ہوش آ گیا ہوگا یا طور کی بے ہوشی کا بدلہ ملے گا کہ اس وقت بے ہوش نہیں ہوں گے۔ بنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو، یا تو توجہ اور قصر نفسی کا اظہار ہے، یا یہ مطلب ہے کہ تعصب اور غصے کے انداز سے یہ بات نہ کہو، یا یہ مطلب ہے کہ افضل قرار دینا تمہارا کام نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی بندوں کی درجات ایک دوسرے سے بلند کرتا ہے، اس میں رائے کو دخل نہیں، بلکہ اللہ کے بتانے ہی سے معلوم ہو سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں ہی میں نہیں بلکہ تمام مخلوق میں افضل ترین فرد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو مومنوں کو بھی فرمایا ہے، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ امت کو یہ فضیلت ان کے نبی کے مقام کی وجہ سے ملی ہے۔ علاوہ ازیں وہ حدیث متواتر جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا، پر مجھے کوئی فخر نہیں۔ علاوہ ازیں مقام محمود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے، اور یہ ایسا مقام ہے جس پر اولین و آخرین ہی نہیں بلکہ عظیم ترین رسول یعنی اولو العزم پیغمبر بھی آپ پر رشک کریں گے۔ پیغمبروں میں حضرت نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا تو دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایہ پکڑے ہوئے ہیں، معلوم نہیں انہیں مجھ سے پہلے ہوش آ گیا ہوگا یا طور کی بے ہوشی کا یہ بدلہ ہوگا کہ وہ اس دفعہ بے ہوش نہیں ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن مخلوقات کی ایک بے ہوشی اسی وقت ہوگی جب اللہ عز و جل بندوں کے فیصلے کرنے کے لیے تجلی فرمائے گا، تو لوگ اللہ تعالیٰ کے ہیبت اور عظمت اور جلال کی وجہ سے بے ہوش ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آئیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عرش کا پایہ پکڑے دیکھیں گے، یا ان کی بے ہوشی ہلکی ہوگی، کیونکہ دنیا میں بھی وہ تجلی الہی کی وجہ سے بے ہوش ہوئے تھے، یا طور کی بے ہوشی کا بدلہ یہ ملے گا کہ وہ اس موقع پر بالکل بے ہوش نہیں ہوں گے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک عظیم شرف ہے، تاہم اس سے آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجموعی طور پر افضل ہونا لازم نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان، اے موسیٰ، میں نے پیغمبری اور اپنی ہم کلامی سے اور لوگوں پر تم کو امتیاز دیا ہے، اس سے مراد اس دور کے انسانوں پر افضلیت ہے، پہلے اور پچھلے زمانے کے تمام انسانوں پر افضلیت مراد نہیں، کیونکہ آپ سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزر چکے ہیں،
جو آپ سے افضل تھے، اور آپ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائی، وہ بھی آپ سے افضل تھے۔ شب معراج میں نبی کریم کا تمام انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم اور انجام سے افضل ہونا ظاہر ہوا، اور قیامت کو بھی ظاہر ہوگا، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، میں ایسے مقام پر فائز ہوں گا کہ ساری مخلوق حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف رغبت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان، جو کچھ تم کو میں نے عطا کیا ہے اس کو لو اور شکر کرو، کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو رسالت اور ہم کلامی کا جو صرف ملا ہے وہ لیجئے، اور اسے زیادہ کچھ نہ طلب کیجئے بلکہ اس پر شکر کیجئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل انہیں لکھ کر دی۔ یہ تختیاں کسی نفیس جوہر کی بنی ہوئی صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ نے توریت اپنے ہاتھ سے لکھی، اس میں گناہوں سے بچنے کی نصیحتیں اور حلال حرام کی تفصیلی احکام درج تھے۔ تم ان کو مضبوطی سے پکڑو، یعنی پختہ عزم کے ساتھ لے لو، اور اپنی قوم کو حکم دو کہ ان کی اچھے اچھے احکام پر عمل کریں۔ یہ مطلب بھی ہے کہ کلام سے بہترین مفہوم اخذ کریں۔ اب بہت جلد تم کو ان نافرمانوں کا مقام دکھلاتا ہوں جو میرے رسولوں کی تکذیب اور احکام کی مخالفت کرتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ رکھوں گا، وہ اسے نہ سمجھیں گے، نہ ان پر غور کریں گے، نہ اس مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو اس کلام سے مقصود، جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں جس کا ان کو کوئی حق حاصل نہیں۔ اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وہ ان پر ایمان نہ لائیں، یعنی خرق عادت معجزات دیکھ کر بھی احکام الہی کا تباہ، اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ بنائیں، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا طریقہ بنا لیں۔ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل رہے، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو اور قیامت کے پیش آنے کو جھٹلایا، ان کے سب کام رائیگاں گئے اور ان کو اسی کی سزا دی جائے گی۔ غلطی ہو تو معاف کریے گا اور سبسکرائب کرنے کو نہیں بھولیے گا پلیز۔